ناظرین اکرام، اگر آپ لوگوں نے ارطغرل غازی سیریل دیکھا ہے تو آپ لوگوں نے حلب کے امیر العزیز کا نام ضرور سنا ہوگا۔ آج ہر کوئی العزیز کی اتہاس کو جاننا چاہتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کو اتنی عزت دی جا رہی ہے، اور سیریل میں ارطغرل سے ان کی اتنی نا اتفاقی کیوں تھی۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی چیز کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ العزیز کون تھے اور ان کے بعد ان کا تخت نشین کون ہوا تھا، انہوں نے کتنی سال حکومت کی اور ارطغرل سے ان کی نا اتفاقی کیوں رہا کرتی تھی۔ ناظرین اکرام، اگر بات کریں حلب کے امیر العزیز کی تو ان کا پورا نام العزیز محمد ابن غازی تھا۔ آپ الغازی کے بیٹے تھے اور آپ کا تعلق ایوبی خاندان سے تھا جو حلب کے رہنے والے تھے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ امیر العزیز اسلام کے سب سے بہادر اور نڈر سپہ سالار حضرت صلاح الدین ایوبی کے پوتے تھے۔ آپ نے حلب کی حکومت کو 1213 سے لے کر 1236 تک سنبھالا تھا، اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ان کی وفات صرف اور صرف 23 سال میں ہی ہو گئی تھی۔ اب آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ اتنے کم عمر آنے کے باوجود انہوں نے اتنے لمبے وقت تک حکومت کیسے کر لیا۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے والد کرام کا انتقال ہوا تو اس وقت آپ کی عمر صرف اور صرف 3 سال تھی، لہٰذا اتنی کم عمر میں ہی آپ کو اگلا تخت نشین کر دیا گیا۔ ناظرین اکرام، آپ 3 سال میں ہی حکمران بن گئے، لیکن ظاہر سی بات ہے اتنی کم عمر میں کا بچہ سلطنت کیسے سنبھال سکتا ہے۔ اس لیے آپ کی سلطنت کو سنبھالنے کی ذمہ داری حضرت صلاح الدین نے لی رکھی تھی۔ حضرت صلاح الدین سے العزیز کی بہت گہرے تعلقات تھے، لہٰذا العزیز کے 3 سال سے لے کر ان کے سمجھدار ہونے تک ساری ذمہ داری صلاح الدین نے ہی سنبھالی تھی۔ ناظرین اکرام، آپ لوگ ضرور یہ سوچا کرتے ہوں گے کہ حضرت العزیز ہمیشہ ارطغرل غازی سے نا اتفاقی کیوں رکھا کرتے تھے، ان دونوں میں سیریل میں کبھی بھی بنتے ہوئے کیوں نہیں دکھائی دی، یعنی ہر جگہ دونوں کی سوچ الگ الگ دکھائی دی۔ اس کے پیچھے کی وجہ یہ تھی کہ ارطغرل کے مقابلے العزیز کی بہت کم عمر تھے، اور یہی وجہ تھی کہ العزیز کم تجربہ کار بھی تھے، لہٰذا یہی کارن تھی کہ جب آپ تجربہ کار ہوئے اور آپ اچھے عمر میں پہنچ گئے تھے تب آپ نے ارطغرل غازی کو سمجھ گئے تھے اور پھر ان سے کبھی نا اتفاقی نہ کی اور انہیں اپنے سینے سے لگایا۔ السلام علیکم۔